اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خوب، دوسرے سبق میں ہماری گفتگو اسم اور فعل کے بنا اور اس کی اقسام قسمیں، اس سلسلے میں آغاز اس بات سے کیا گیا تھا کہ اسم کی بنا تین ہیں۔ بنا کیا ہے اس بارے میں تفصیل سے گفتگو آ گئی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہ تین ہیں، یعنی ثلاثی، رباعی اور خماسی، اور یہ تین ان میں سے اب ہر ایک یا مجرد ہے یا مزید فی ہے۔ مجرد وہ کہ جس کے اندر کوئی حرف زائد نہ ہو، اس کے جو بھی ہوں اصلی حروف ہوں، چاہے وہ تین ہوں، چار ہوں یا پانچ ہوں، جس کے اندر سارے اس کے اوریجنل ہی حروف ہوں، ایکسٹرا حروف نہ ہوں۔ جبکہ مزید فی وہ کہ جس کے اندر حرف زائد موجود ہو۔ پھر نیچے حاشیے میں انہوں نے یہ بتایا کہ فعل کہ مجرد اور مزید فی ہونے کا معیار اس کی ماضی ہے، لیکن اسم کے مجرد اور مزید فی ہونے کا معیار خود وہ کلمہ ہے۔ یہاں پر ایک تقسیم میں نے ڈالی ہے، مجرد اور مزید فی جب اسم میں تلاش کریں گے تو پہلے ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اسم آیا جامد ہے یا مشتق ہے۔ یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، انہوں نے نہیں لکھا ہے، حاشیے میں انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے لیکن اسم کے مجرد اور مزید فی ہونے کا معیار یہ ہے کہ آپ خود اس کلمے کو دیکھیں۔ بس اسی وجہ سے لفظ ضارب، ناصر، لا ینصر اور لا یضرب، لیکن حاشیے کے اندر یہ جو لفظ ضارب اور ناصر لکھا ہے، اس سے سمجھ میں آ گیا کہنا یہ بھی وہی چاہ رہے ہیں جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ضارب اور ناصر کو بھی آپ مجرد کہو گے، مزید فی نہیں کہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مشتق ہے۔ ناصر و ضارب مشتق ہیں، یہ ینصرو اور یضربو سے بنے ہیں، اور ینصرو اور یضربو ضربہ سے اور نصرہ سے بنے ہیں، تو ماضی چونکہ ان کا پہلا مجرد ہے لہٰذا یہ بھی مجرد ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ ضارب اور ناصر اور لا ینصر اور یطلب کو اصطلاح میں مزید فی نہیں کہا جاتا، ان کو مزید فی نہیں کہا جائے گا، ضارب مزید فی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ماضی مزید فی نہیں ہے۔ ضارب ان کی ماضی کیا ہے؟ ضربا۔ ناصر ان کی کیا ہے؟ نصرا۔ پس یہ اصطلاح میں علماء صرف کے ہاں، صرفیون کے ہاں یہ مجرد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ماضی مجرد ہے۔ ہاں لیکن اگر کہا جائے گا مستخرجون تو یہ مزید فی ہوگا، یہ بھی مشتق ہے لیکن اس کا ماضی بھی تو مشتق ہے نا، اس کا جو ماضی ہے وہ مزید فی ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ استخرجا، تین حروف زائد ہیں، حمزہ، سین، تا۔ اسی طریقے سے مکتسبن، ماضی کیا ہے؟ اکتسبا۔ اسی طریقے سے یکتسبو چونکہ فعل ہے، یہ اصطلاحاً مزید فی ہیں کیونکہ ان کے ماضی میں زائد ہو۔ تو انہوں نے یہاں پر باقاعدہ تقسیم نہیں کی اس طریقے سے جیسے ہم نے بورڈ پہ لکھا ہے کہ اسم کو دیکھیں گے کہ پہلے وہ مشتق ہے یا جامد ہے۔ اگر وہ مشتق ہے تو وہی فعل والے کھاتے میں چلا جائے گا۔ ہاں اگر جامد ہے تو پھر آپ خود اسی لفظ کو دیکھو گے، جیسے ہم نے مثال دی سبحان، سبحان جامد ہے، وہ مزید فی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر الف اور نون زائدہ ہیں۔ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کو نیند آ رہی ہے یا بور ہو رہے ہیں یا تنگ ہو رہے ہیں؟ ہاں بتا دو ورنہ کلاس کو ختم کر دیں گے۔ ہاں اچھا، تو پوری توجہ ہونی چاہیے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں تمرینات پر۔ تمرین میں پہلا سوال جو ہے بہت آسان ہے کہ اسم کی کتنی اور کون سی بنائیں ہیں؟ تو کہا جائے گا تین ہیں، اور وہ یہ ہیں، کون کون سی؟ ثلاثی، رباعی، خماسی۔
پھر فرماتے ہیں جناب فعل کی کتنی اور کون سی بنائیں ہیں. اچھا ایک جملہ رہ گیا غالباً خود درس کے اندر، اور وہ بعد والا جملہ تھا کہ فعل کی دو بنائیں ہیں، ایک ہے ثلاثی اور رباعی. یہاں سے سمجھ میں آیا کہ فعل خماسی نہیں ہو سکتا. پھر اسی طریقے سے رباعی، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، ایک مجرد ایک مزید فی. تو فعل کی 4 قسمیں بنیں گی، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی. جبکہ اسم کی 6 بنیں گی، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی. 6 اور 4 10. یہ ہے کہانی پوری. اسم اور فعل کی بنائیں کتنی ہیں بابا جان؟ بنائیں کتنی ہیں ٹوٹل جو ہے نا وہ 6 ہیں. اقسام کتنی بنیں گی جناب؟ قسمیں ملا لیجئے تو وہ تو جا کے 10 بنیں گی. ٹھیک ہے. دوبارہ فعل کی کتنی بنائیں؟ کہیں گے 2، ثلاثی اور رباعی. پھر کہہ رہے ہیں اگر مجرد اور مزید فی کی تعریف کریں تو کہیں گے مجرد وہ جس کے اندر سارے حروف اس کے اپنے اصلی ہیں، اوریجنل حروف. مزید فی وہ کہ جس کے اندر کوئی حرف زائد موجود ہو، مزید فی ہے. خوب، اب کہتے ہیں کہ آگا ایک ایک کر کے ہم مثالوں پر تطبیق دیں گے، پریکٹس کریں گے. اصل چیز پریکٹس ہے بھائی، پریکٹس اہم چیز ہے. مثلا جو چیپٹر آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ قرآن سے ایک صفحہ اسی جہت سے حل کریں. پورے صفحے میں دیکھیں اسم کون کون ہے، فعل کون کون سا ہے، حرف کون کون سا ہے. پہلا سبق یہی تھا نا اسم فعل اور حرف کے بارے میں. پورے صفحے پر اسم فعل حرف اسم فعل حرف اسم فعل حرف تلاش کرتے جاؤ. دوسرا سبق آ جایا ہے ثلاثی کون سا ہے، رباعی کون سا ہے، خماسی کون سا ہے، یہ تلاش کرنا. کون سا لفظ مجرد ہے، کون سا لفظ مزید فی ہے، یہ تلاش کرنا. یہ پریکٹس قرآن پر، تمرین، تطبیق. لہذا فرماتے ہیں کہ مندرجہ ذیل کلمات، یعنی یہ جو نیچے کلمات دیے ہوئے ہیں، یہ آیا ثلاثی ہیں، رباعی ہیں یا خماسی ہیں. پہلا لفظ ہے ضاربن. ہاں آپ بتاؤ ثلاثی رباعی خماسی؟ ثلاثی. ثلاثی کیوں؟ کیونکہ اس کا مادہ ہے زواد رابع. یوں بولیں گے. آپ سے مجرد اور مزید فی کا نہیں پوچھ رہے ہیں ہم، صحیح ہے. ابھی ہم پوچھ رہے ہیں ثلاثی رباعی یا خماسی، تو کہیں گے کہ اس کے اوریجنل 3 ہیں، زواد رابع. منصور ثلاثی رباعی خماسی؟ ہاں بھائی، مادہ کیا ہے؟ نون صاد را. نصر مادہ ہے، ثلاثی ہے. کریم ثلاثی. ثلاثی کیا سیگا کریم؟ سیگا کیا ہے؟ صفت مشبہ بھی ہے، سیگا مبالغہ بھی ہو سکتا ہے. تو کریم بھی ثلاثی ہے کیونکہ اصل یہ 3 حرفی والا ہے، یا ایکسٹرا اس کے اندر. البتہ یہ چونکہ مشتق ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مزید فی ہے، یہ کہیں گے جامدی ہے، یہ کیا کہتے ہیں مجرد ہی ہے. پھر آتے ہیں تزلزلہ. ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے؟ رباعی ہے. زلزلہ بر وزن دہرجہ، پھر تا لگ گئی زائد. تزلزلہ فعل ماضی اسباب تفعلل، تو مادہ اس کا ہے زلزلہ. 4 حروف ہیں اس کے، اوریجنل 4 حروف ہیں زلزلہ، تو یہ رباعی ہو گیا. جحمرشن خماسی. جی خماسی. خماسی ہے، صحیح ہے، آسان. تو اقشعرہ. جی رباعی ہے، یہ مادہ ہے اس کا قشعرہ. پھر اس کے اندر 2 حروف ایکسٹرا آ گئے ہیں، حمزہ اور را کی تشدید. رباعی مزید فی کا چیپٹر ہے یہ.
تدحرجا ربائی ہے، خماسی ہے، ربائی ہے، ربائی ہے. چلیں یہ تو اللہ کا شکر ہے. آگے اس کے بعد فرماتے ہیں مندرجہ ذیل کلمات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ ان میں سے یہ بتائیے گا کہ آیا مجرد ہے یا مزید فی. پہلے آپ کو یہ سارا معیار ذہن میں رکھنا ہے. مجرد اور مزید فی کا طریقہ یہ ہے، پہلے چیک کرو فعل ہے یا اسم ہے. ٹھیک ہے، اب بتاؤ تصرفا مجرد ہے مزید فی؟ ابھی تفعیل تو نہیں ہے. اب تفعول کا فعل ماضی ہے. تصرفا دو حروف زائد ہیں اس کے اندر، شروع میں تا آیا ہے اور را کی تشدید، فعل ہے نا، مزید فی ہے نا، باب تفعول کا فعل ماضی. صحیح ہے. یضرب مجرد مزید فی، یا ایکسٹرا یا لگا ہوا ہے، زائد نہیں ہے یا. تو فعل ہے تو مزید فی ہے نا. صحیح بھئی یہ یا لگا ہوا ہے، یا لگا ہوا ہے. حرف اصلی دیکھیں گے، یہ نہیں بولیں گے کہ حروف اصلی دیکھیں گے، ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیں گے یہ بولیں گے. صحیح ہے، ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ ضربا، یہ بولیں گے. ماضی پھر مزید فی ہے. بھائی ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ یضربو کا ضربا، ضربا مجرد مزید فی، تو یہ کیا بنا؟ پینسل نہیں ہے کسی کے پاس بھی، دعوت میں آئے ہو کتاب پر یہ لکھنے ہیں ساری چیزیں بھائی، لکھنا ہے کتاب پر، یہ ساری تمرینات 100% حل ہونی چاہیے. خوب، لفظ قتال مجرد مزید فی ہے، مزید فی جی، مجرد ہے جی، مزید فی ہے. کیوں مزید فی ہے؟ اسی کو دیکھنا ہے جی. آپ مجرد کہہ رہے تھے، مزید فی، مزید فی ہے. اس کے اندر خود اسی لفظ کو دیکھیں گے، یہ جامد ہے، مصدر ہے قتال، لہذا خود اسی لفظ کو دیکھیں گے، اس کے اندر الف زائدہ ہے تو یہ بن جائے گا مزید فی. ہاں بھائی شریف مجرد مزید فی، مجرد ہے. کیوں مجرد ہے؟ فعل ہے تو تنوین لگ رہی ہے اس پہ، شریف مزید فی ہے. ہاں آپ بتاؤ بھائی کیوں مجرد ہے؟ کیوں مجرد ہے؟ اس کے یہ تو اس میں ماضی کا پہلا کیوں دیکھیں گے؟ مشتق ہے، صفت مشبہ ہے نا، مشتق ہے، اس لیے اس کے اندر بھی وہی ماضی کا پہلا صیغہ، وہ کیا ہے؟ شروفہ. مجرد مزید فی ہے، شروفہ مجرد ہے تو یہ بھی مجرد ہوگا. بھائی آئین نیکسٹ کلاس کے اندر پینسل ہونے چاہیے، فائنل جو اس کو لکھنا پڑے گا اس کو یہاں پہ. خوب، نصرنا مجرد مزید فی ہے. کیوں؟ ہاں کیونکہ یہ فعل ہے اور فعل کے اندر ماضی کا پہلا صیغہ دیکھا جائے گا، وہ کیا ہے؟ نصرہ، وہ مجرد ہے، لہٰذا نصرنا بھی. جس طرح میں بول رہا ہوں اس طرح بولو، جواب دینا آنا چاہیے پورا صحیح طریقے سے. صحیح ہے، نصرنا مجرد مزید فی. کیوں؟ فعل تو وہ کیا ہے؟ تو یہ بھی پورا جملہ بولو نا، میں الف الف یا کروا رہا ہوں بھائی. آپ بتاؤ کیا، آپ بتائیں. حسن تم جزاک اللہ، ٹھیک ہے چلیں خیر. مندرجہ ذیل عبارات میں
فعل مجرد اور مزید فی بتائیے. اصل تو کام ہے ہی یہ. اب آئیں، یہ ہے وہ کام جس کی وجہ سے ہم یہ مجرد، مزید فی اور یہ پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھ رہے ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی، اسم، فعل، فلاں فلاں فلاں. کام یہ ہے جو اب آ رہا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے اور ہمیں حدیث کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو پہلا قول ہے نہج البلاغہ الحکمت نمبر 111. امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد، لو احبنی جبل لتحافت. واہ صحیح واہ. اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو لتحافت، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. مولا علی سے محبت کرتے ہو، مشکلوں کے لیے تیار ہو جاؤ. صحیح ہے؟ جیسے جیسے ایمان آپ کا بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ کی مشکلیں بڑھتی جائیں گی، تکلیفیں بڑھتی جائیں گی. کیونکہ دنیا مومن کے لیے نہیں ہے، دنیا مومن کے لیے نہیں ہے. آخرت میں سب کچھ. اچھے بنو گے، دنیا تو بری ہے، تو تمہیں کیسے چھوڑے گی؟ اب تم سوچ لو برا رہنا ہے یا اچھا بن کے مشکلوں کو برداشت کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اچھا بننا ہے. لو احبنی، اگر احبا محبت کرے، نی مجھ سے، جبل پہاڑ، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو لتحافت، تو وہ بھی مشکلوں کو دیکھے گا بھائی، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. صحیح ہے؟ تو پہلا لفظ ہے لو. لو تو حرف ہے، اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد لفظ آ رہا ہے احبنی. کیوں چھوڑا ہم نے لو کو؟ کیونکہ وہ حرف ہے، حرف میں تصریف نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس کا نہ ثلاثی ہے، نہ رباعی ہے، نہ خماسی ہے، نہ مجرد ہے، نہ مزید فی. اس کی چھٹی کر دی ہم نے. پہلے چیپٹر میں بولا تم گھر جاؤ، پھر ہم کتاب العوامل پڑھیں گے نا، اس وقت آپ کو بلائیں گے. جب کتاب عوامل پڑھیں گے نا، ایسے تو پڑھ رہے ہیں مولا محسن، لیکن جب وہ پڑھیں گے تب ہم آپ کو بلائیں گے. لو کو پھر بلائیں گے، ہاں بھائی لو تو کون ہے، وہاں پہ بتائیں گے. صحیح ہے؟ ہاں. پھر آتا ہے لفظ احبا. چلو اب آپ یہ بتاؤ کہ یہ احبا مجرد ہے مزید فی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ذہن کے اندر لانا پڑے گا کہ یہ صیغہ کیا ہے. احب. خوب آسند، جزاک اللہ. یہ مفرد مذکر غائب از فعل ماضی از باب افعال ہفتہ اقسام میں نہیں، کیونکہ یہ حمزہ تو باب افعال کا ہے. نہیں، مضاف ہے. حمزہ باب افعال کا ہے، باقی رہ گیا حبا. حبا میں دو بار ہیں، اس کا مطلب یہ مضاف ہے. وہ چھوڑو، ابھی سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ صیغہ واضح ہو گیا. اکرما کے وزن پر ہے. اصل میں یہ تھا احبابا، پھر با کا با میں ادغام ہو گیا، کیا بن گیا؟ احبا. احبا بن گیا نہیں بن گیا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا، شاباش. تو احبا میں حمزہ ہے باب افعال کی علامت. باقی احبا. اب بتاؤ، اب بتا سکتے ہو کہ یہ احبا مجرد مزید فی؟ کیوں؟ ماضی کا پہلا صیغہ، یہ خود ہی ماضی کا پہلا صیغہ. اس کا کیا ماضی کا پہلا صیغہ؟ وہ خود ماضی کا پہلا صیغہ. باب افعال ہے، باب افعال ثلاثی مزید فی ہے. صحیح ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں آگے، لفظ ہے نی. نی میں جو نون ہے وہ الگ چیز ہے، جو یا ہے وہ الگ چیز ہے. نون نون وقایا ہے، وہ حرف ہے، نہ عامل نہ معمول، کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے یا. یہ یا ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، منصوب ہے، مفعول بہی ہے، لیکن یہ مبنی ہے. کیا ہے؟ مبنی ہے. اور صرف میر میں ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ مورب سے ہوتی ہے. مبنی کو بھی چھوڑو، اس کی بھی کہانی ختم. یعنی مبنی میں یہ بحث نہیں ہے کہ وہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے، خماسی ہے، مجرد ہے، مزید فی ہے، بحث ہی نہیں ہے. پھر آگے بڑھو. پھر آ رہا لفظ جبلون. کیا صیغہ ہے؟
اسم ثلاثی مجرد بروزن فرسن جبل بروزن فرسن، کیونکہ جبل دکھائی بھی دیتا ہے، فرس یعنی گھوڑا، گھوڑا بھی دکھائی دیتا ہے، اسم ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے صفت نہیں ہے، مشتق نہیں ہے، جامد لفظ۔ تو اب جبل کو دیکھ کے بتاؤ مجرد ہے مزید فی ہے؟ کتنا آسان کر دیا میں نے۔ جبل ان کو تو دیکھو، ادھر تو دیکھو بھائی، وہ کیا کہتے ہیں، ادھر دیکھو بھائی، پیچھے دیکھو پیچھے، ہاں ہاں کیا ہے، مجرد ہے، کیونکہ حرف زائد کوئی ہے ہی نہیں، حروف اصلی ہیں اوریجن، جیم با لام، صحیح ہے۔ اس کے بعد لطحافت، اس کے اندر یہ جو لام ہے، یہ لام آ رہا ہے لو کے جواب میں، یہ لام ہے لو کے جواب میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جواب لو میں آتا ہے یہ لام، جیسے حضرت عمر خلیفہ ثانی، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، ہمارے خلیفہ نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو خلیفہ، مکتب تشیع کے ہاں ان کی خلافت ثابت نہیں ہے، ہمارے برادران اہل سنت ان کو خلیفہ مانتے ہیں، ان کا وہ خلیفہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، وہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا، لوگ آ کے ان سے سوال کرتے تھے، ان کو جواب ہی نہیں آتا تھا، وہ خلیفہ تو بن گئے پر جواب آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ زندگی کا زیادہ حصہ انہوں نے بتوں کی پوجا میں گزارا، وہ بہت زندگی کے آخری دنوں میں بوڑھے ہو گئے، پھر اسلام قبول کیا انہوں نے، عمر نے اور ابو بکر نے، وہ 13-14 سال میں وہ کیا سیکھتے رسول اللہ کے پاس، صحیح نہیں ہے، بہت دیر سے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ کہ جب رسول اللہ کے ساتھ بھی تھے تو ہر وقت ساتھ تھوڑی تھے، جس طرح مولا علی تھے، ناج البلاغہ میں مولا علی نے ارشاد فرمایا میں بچپن سے لے کے رسول اللہ کے پاس رہا ہوں، میں رسول اللہ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوا، میں رسول کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا تھا، قدم بقدم۔ پھر رسول اللہ نے مجھے علمنی رسول اللہ زکن زکا، رسول اللہ نے مجھے علم جو ہے نا وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیا ہے، سارا علم رسول اللہ نے مجھے دیا جو بھی ان کے پاس تھا، میں وارث علم رسول ہوں۔ خود حضرت عمر کہتے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی، سنی بلا وجہ ناراض ہو جائیں گے، بولیں گے یار یہ اپنے خلیفہ کی تعریف کر رہا ہے، خود کہا ہے عمر نے کہا اگر علی نہ ہوتے میں تو ہلاک ہو جاتا، لوگ میرے کو مارتے، لوگ آتے تھے دور دراز سے، ہاں بھائی رسول اللہ کہاں ہے، بھائی رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، اچھا بھائی رسول کا کوئی نائب، کوئی رسول کا خلیفہ، جی ہاں مسجد میں بیٹھا ہوا، کون بیٹھا ہوا، عمر بیٹھا ہوا، وہ آتے تھے، ہاں بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ ہمارا یہ مسئلہ بتاؤ، حساب کتاب کر کے بتاؤ کیا ہوگا، ہمارا خمس کتنا ہوگا، ہماری زکوٰۃ کتنی ہوگی، کیا مسئلہ ہے، میں کہتا تھا بھائی میرے کو نہیں پتہ، کیسے خلیفہ ہو تم یار، تمہارے کو نہیں پتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام سچا نہیں ہے، یہ تو اسلام پر اعتراض آنے والا ہوتا تھا۔ تو حضرت سلمان کہتے تھے کہ آرام سے کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بتاتے ہیں بھائی، بتاتے مولا علی کو بلاتے تھے، مولا علی کہتے تھے یہ مسئلہ ہے، اس طریقے سے خمس اتنا ہو جائے گا، زکوٰۃ اتنی ہو جائے گی، اس کا فیصلہ یہ ہوگا، اس کا فیصلہ یہ ہوگا، اتنا، پھر لوگوں کے مسئلے بحل کر دیتے تھے۔ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خصائص علی، امام نسائی برادران اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہاں گئی ادھر، خصائص علی، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا 70 سے زیادہ مرتبہ عمر نے یہ کہا ہے، یعنی 70 سے زیادہ مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پھنس گئے، مولا علی نے آ کے ان کو بچایا، اور مولا علی نے آ کر بتایا، وہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ خلیفہ، یہ جواب اس کو کیوں آ رہا ہے، صحیح ہے، تو انہوں نے کیا کہا، لولا علی موجود کا لفظ یہاں سے عبارت سے حذف ہے، کتاب ہدایہ میں پڑھیں گے، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، لہلک لہلک، لام آتا ہے جواب میں، کس کے، لو کے جواب میں آتا ہے لام، یہ وہ لو ہے، لام ہے، مثال دے رہا تھا۔ پھر آ گیا لفظ تحافت،
کیا ہے؟ تحافت. اصل میں کیا تھا؟ تحافا، تحافیا، تحافو، تحافت. خفا یا مادہ ہے، ناقص یائی ہے، یا حذف ہو گیا علال کی وجہ سے. میں بتا دوں گا کیا کروں گا، ٹائم نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب آپ خود ہی بتاؤ گے. اب آپ کو تو یہ پتا نا یہ مجرد مزید فی ہے. غلط. دیکھا، مجھے پتا تھا. مزید فی کیوں؟ وہ کیا ہے بتاؤ. مزید فی ہے، باب تفاعل ہے. تحافا، الف آ گیا اور شروع میں تا بھی تو آ گیا. تو مادہ حروف اصلی حفیہ ہے نا. باب تفاعل کے ماضی میں چلا گیا تو تحافا ہو گیا. نہیں ہو گیا؟ ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسرا اور آخری ارشاد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، بہت بہترین، ناج البلاغہ الحکمت نمبر 10. خالط الناس مخالطتاً ان متم پڑھیں گے نا اس کو. ام متم معہا بقوا علیکم وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ. خالطو، ملاقات رکھو، ملو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ملاقات رکھو، خلط ملط رکھو، مکس گیدرنگ رکھو. مخالطتاً، ایسا میل جول، لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ امت تم معاہا، اگر تم اسی کنڈیشن کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاؤ تو بقو علیکم، تو وہ تمہارے لیے گریہ کرے، تم پر روئیں. بڑا پیارا بندہ تھا یار. لوگوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ کہ اگر تم جدا ہو جاؤ ان لوگوں سے تو وہ تمہارے لیے گریہ کریں. صحیح ہے. ایسا اچھا برتاؤ رکھو لوگوں کے ساتھ. وَإِنْ عِشْتُمْ، اور اگر تم زندہ رہو. عشتم کا مطلب عیش کرنا، عیش کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا. اور اگر تم زندہ رہو حنوا الیکم، تو وہ لوگ تم سے ملاقات کے مشتاق ہوں. وہ چاہیں کہ یار بندے سے ملنا ہے، ایسا پیارا بندہ ہے کہ لوگ سب اس کی طرف کھنچے چلے جائیں. تو لوگوں سے اس طرح سے میل جول رکھو کہ زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. ایسی پیاری شخصیت بن کے جاؤ کہ سب گریہ کریں. بہترین. اب ہم آتے ہیں لفظ خالطو مجرد مزید فی. مزید فی، مجرد، مجرد مزید فی کیوں؟ حمزہ کا ہے. حسن، جزاک اللہ. ان کا جواب صحیح ہے. سیگا کیا ہے یہ خالطو؟ جمع مذکر مخاطب از فعل امر از باب مفاعلہ. باب مفاعلہ لازم ہے یا مجرد ہے مزید فی؟ مزید فی ہے. ثلاثی مزید فی. ضاربو، خالطو. صحیح ہے. خوب، اگلا سوال. تو یہ خالطو کیا ہو گیا؟ مزید پینسل ہی نہیں ہے. میں کل ہی دیکھوں گا، آپ سب کی کتابوں کو چیک کروں گا کہ ان کے اوپر لکھا ہوا ہے نہیں ہے مجرد مزید فی ثلاثی رباعی لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے، تمرین حل ہے یا نہیں ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. مخالطتاً. اچھا الناس رہ گیا. الناس میں سے الف لام کو تو نکال دو، آج ابھی بتا دیا. الف لام کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب رہ گیا ناسن. مجرد مزید فی. مزید فی مجرد مزید فی کیوں ہے؟ الف آ رہا ہے ہر بار. بس الف ایسے تھوڑی ہوگا. تین ہی تو حروف ہیں. اگر الف بھی زائد ہوگا تو دو حروف پہ تھوڑی کوئی کلمہ ہوگا. مجرد ہے یہ. صحیح ہے. ناس. البتہ اس کے اندر جمع کا معنی ہوتا ہے، کئی لوگوں کو ناس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خوب، آگے بڑھتے ہیں. مخالطتاً مجرد مزید فی. مزید فی ہے. مزید فی کیوں مزید فی؟ جی ماضی کا پہلا صیغہ ہی مزید فی. یہ مصدر ہے.
مخالطتاً. آپ اس میں مفعول سمجھ رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ مفعلہ کا مصدر ہے، ثلاثی مزید فی ہے. خوب، ان حرف ہے، حرف کی کہانی ختم ہو گئی. اس کے بعد آ رہا لفظ متم. کیا سیکھا ہے؟ واہ، ہاں بولو کیا سیکھا؟ اس میں تفصیل کا الف کا ہے، اکبرو کا الف کا ہے، اعلمو کا الف کا ہے، اس میں اعلیٰ ہے. فعلتن آخر میں تا آتی ہے ایک چھوٹی. نہیں، جمع مذکر مخاطب از فعل ماضی از باب ماتا یموتو نصر ینصر. یہ باب ہے کہ جس کے اندر کسرہ آ جاتا ہے، کیونکہ ماتا یمیتو بھی استعمال ہوا ہے، اسی وجہ سے اس پہ کسرہ آ جاتا ہے. میں تم صحیح کہہ رہے تھے، بے تم بالکل صحیح دیکھنا. اور یہ کیا ہے بھائی؟ فعل ہے، اس کا پہلا ماضی کیا ہے؟ ماتا. ماتا مجرد ہے تو یہ بھی مجرد ہے. معاہا، کنفیوز کا نہیں بولا کرو لفظ، کوئی کنفیوزنگ کی بات نہیں ہے، صیغہ نہیں آیا یہ بولو. معاہا، یہ معا ظرف ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، مبنی ہے. اس کے بعد ہا ضمیر ہے، وہ بھی مبنی ہے، اس کو چھوڑ دو. لفظ بکو مجرد مزید فی. کیا سیکھا ہے بکو؟ یار جلدی بتانا چاہیے تھا. رما رمیا رمو جمع ہے فعل ماضی کا، اس کا مفرد آتا ہے بکا، وہ مجرد ہے تو یہ بھی مجرد ہو گئی. چھوڑو یار. علیکم جار مجرور ہے، اس کو بھی چھوڑ دو. و ان بھی چھوڑ دو، دونوں حروف ہیں. پھر آ جاتا ہے اشتم، وہی سیگا مجرد ہوگا کیونکہ ماضی اس کا ہے آشا. آشا آشا آشو آشت آشتا اشنا اشتا اشتما اشتم. ماضی پہلا ہے آشا، مجرد یہ بھی مجرد. حنو یہی ہے، مجرد ہے کیونکہ اس کا ماضی آتا ہے حنا 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 حنو. پھر علیکم جار مجرور متعلق حنو سے ہو جائیں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.